کہ پاکستان کو کرپشن سے فری کیا جائے. سونامی اس طرح آئی, اس نے اپنے ساتھ بہت بڑی کرپشن لائی. اس نے ساتھ KPHA ہے, اس طرح کے محکمے, وہاں پر آج بھی اسی طرح کمیشن جاری ہے. پھر لیکن اس کے ساتھ دیگر محکموں میں جو بھرتیاں ہو رہی ہیں وہ آج بھی پیسے لے کے بھرتیاں ہو رہی ہیں. جو ٹرانسفریں ہو رہی ہیں, جیسے ایکسین ہے, پبلک ہیلتھ کا ایکسین ہو, CNW کا ایکسین ہو, SDO, کلرک ہو, سپرنٹینڈنٹ ہو, تحصیلدار ہوئیں, سینئر ڈاکٹرز ہیں, ان کو عہدوں پہ لایا نہیں جاتا. جو جونیئرز ہیں ان کو نوازا جا رہا ہے. پورے ملک میں جو ہے افسران کی بھی کھینچا تانی ہے. جو اہل لوگ ہوتے ہیں ان کو فوراً ہٹا دیا جاتا ہے, اور جو تو کردار اپوزیشن کو ادا کرنا چاہیے تھا, لیکن اپوزیشن اپنی کرپشن بچانے میں لگی ہوئی ہے. وہ کسی مہنگائی کے ایشو پہ اکٹھے نہیں ہو رہے, ادارے تباہ رہے ہیں, اس پہ ایشو پہ اکٹھے نہیں ہو رہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تحریک انصاف کو پاکستان میں تقریباً 2.5 سال ہونے والے ہیں گورنمنٹ کو مکمل ہوئے, جبکہ خیبر پختونخوا میں یہ 7.5 سال مکمل ہونے والے. جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور اس کی جماعت کا یہ منشور تھا کہ ہم میرٹ کو اپنائیں گے, تبدیلی لائیں گے, لوگوں کو انصاف دیں گے, کرپشن کا خاتمہ کریں گے, لوگوں کو روزگار دیں گے, مہنگائی کا خاتمہ کریں گے, امریکہ کے نیچے سے نکلیں گے اور پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے. 2.5 سال میں جتنے وعدے کیے گئے تھے, جو چیزیں منشور میں شامل تھی, ان میں سے جتنا اب تک ٹائم گزرا ہے, اس میں منشور پہ جو ان کے منشور میں جو مین چیزیں تھیں ان میں واضح طور پر عمل درآمد نہیں ہو سکا. کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنے تئیں کوشش کی کہ اس پہ جو ان کا منشور ہے اس پہ عمل درآمد کیا جا سکے, لیکن عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے وہ اس طرح نہیں چل سکی, یا اس نے عمران خان صاحب کو اس طرح نہیں چلنے دیا جس طرح ان کا ویژن تھا کہ پاکستان کو کرپشن سے فری کیا جائے, لوگوں کو انصاف دیا جائے, لوگوں کو روزگار دیا جائے, بیکار لوگوں کو گھر دیا جائے. ساتھ ساتھ انہوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ میں ملک میں سونامی لاؤں گا. ایک چیز تو بالکل واضح ہو گئی کہ ملک میں سونامی آ گئی, لیکن سونامی اس طرح آئی جس طرح کہ سونامی کا نام سونامی ہے, کہ اس نے اپنے ساتھ مہنگائی لائی, اس نے اپنے ساتھ بے روزگاری لائی, اس نے اپنے ساتھ بہت بڑی کرپشن لائی, اس نے ساتھ لوگوں کا جو ایک روزگار تھا وہ چھینا. یہ چیزیں تو آئیں سونامی کے تحت, لیکن عام عوام کو جو ریلیف تھا وہ نہ مل سکا, اور کرپشن جو تھی وہ نہ رک سکی, اور اسی طرح مہنگائی جو تھی وہ نہ رک سکی, ڈالر کی قیمت جو ہے وہ نہ رک سکی, بلکہ 100 روپے سے جو ہے بڑھتی ہوئی یہ 160 165 تک پہنچی, 168 تک گئی. اسی طرح چینی, آٹا, دالیں, کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کی قیمتیں ان 2.5 سالوں میں اتنی زیادہ بڑھی ہیں کہ جتنی ماضی کی کسی حکومت کے دور میں اتنی نہیں بڑھی. رہی پھر خیبر پختونخوا, کیونکہ خیبر پختونخوا میں تو 7.5 سال ہو گئے حکومت کو. یہاں پر جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پٹوار خانے کو آزاد کریں گے, وہاں پہ لوگوں کو ریلیف ملے گا, محکموں سے جو 15 سے 18% تک کمیشن ہے, یہ جو تعمیراتی محکمے ہیں جس میں CNW ہے, پبلک ہیلتھ ہے, اریگیشن ہے, KPHA ہے, اس طرح کے محکمے, وہاں پر آج بھی اسی طرح کمیشن جاری ہے. پھر انہوں نے کہا تھا کہ محکموں کے اندر آزادانہ پالیسی ہوگی اور میرٹ پہ بھرتیاں ہوگی اور میرٹ پہ تعیناتیاں ہوں گی. ایک چیز دیکھنے میں آئی وہ اچھی چیز ہے, اور اچھی چیزوں کو بحیثیت صافی مجھے اور میرے تمام میڈیا جو کے دوست ان کو کرنا چاہیے کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں جو ٹیچرز کی بھرتیاں ہیں وہ بالکل میرٹ پہ ہو رہی ہیں. آج تک پولیس میں بھرتیاں ہیں وہ میرٹ پہ ہو رہی ہیں, لیکن اس کے ساتھ دیگر محکموں میں جو بھرتیاں ہو رہی ہیں وہ آج بھی پیسے لے کے بھرتیاں ہو رہی ہیں. جو ٹرانسفریں ہو رہی ہیں, جیسے ایکسین ہے, پبلک ہیلتھ کا ایکسین ہو, CNW کا ایکسین ہو, SDO, کلرک ہو, سپرنٹینڈنٹ ہو, اسی طرح تحصیلدار ہوئیں, اور جو ان محکموں میں جتنی جو تعیناتیاں ہو رہی ہیں اور ٹرانسفر ہو رہی ہیں ان میں پیسے انوالو ہیں اور پیسے لیے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یونیورسٹیوں میں, KP کی یونیورسٹیوں میں اور پاکستان کی یونیورسٹیوں میں بدقسمتی سے اس بات پہ اگر ہم روئیں, ماتم کریں یا کیا, جتنے زیادہ تر جو وائس چانسلر تعینات کیے گئے ہیں وہ میرٹ سے ہٹ کر تعینات کیے گئے ہیں. ابھی کام سیٹ جس کے ملک میں 9 کیمپسز ہیں اور ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے اس ملک کی, اور اس نے پاکستان میں ہائر ایجوکیشن میں ایک انقلاب لایا ہے. وہاں پر جو ان کے ڈائریکٹر تعینات کیے گئے ہیں, ایبٹ آباد میں ابھی جو کیمپس پہ تعینات کیے جا رہے ہیں, وہ مختلف قسم کے جو اخلاقی اور مارلی کرپشن اور دوسری کرپشن دونوں میں ان کی انکوائریاں چل رہی ہیں. خیبر
خیبر پختونخوا کے گورنر کی ایک ٹیم نے ان پہ تحقیقات کی تھی، وہ ثابت ہوا ہے، اور امتیاز علی خان کو ابھی سننے میں آ رہا ہے کہ ان کو ڈائریکٹر ایبٹ آباد لگایا جا رہا ہے۔ اس پہ یہ چیزیں، اور میڈیا میں بھی وہ چیزیں آئی تھیں اور آئی ہیں۔ اسی طرح دیگر ریکٹر جو ہے کام سیٹ کا لایا گیا ہے، وہ بھی بیرون ملک سے اٹھا کے لایا گیا ہے، اور جو بندہ میرٹ پہ آ رہا تھا وہ ریکٹر جو ہے اس کو نہیں لگایا گیا، اس کی جگہ ایک ایسے بندے کو لگایا گیا ہے جو ہمارے اس ملک کی سب سے اعلیٰ ترین سیاسی شخصیت، اعلیٰ سب سے بڑا عہدہ ہے، اس کی سفارش پہ لگایا گیا ہے۔ اور یہ جو کام سیٹ ایبٹ آباد میں جو ڈائریکٹ لگایا جا رہا ہے، یہ ملک کے تیسرے نمبر کا بڑا عہدہ ہے، اس شخصیت کے سپورٹ پہ ان کو لایا جا رہا ہے۔ یونیورسٹیوں کی جتنی تعیناتیاں ہو رہی ہیں وہ میرٹ سیاحت کی ہو رہی ہیں۔ یونیورسٹیاں مالی بحران کا شکار ہیں، اور مالی بحران کا اس وجہ سے شکار ہیں کہ جو لوگ انہوں نے وائس چانسلر لگائے ہیں ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے بندوں کو بھرتی کرو، ہمارے کلاس 4 بھرتی کرو، ہمارے کلرک بھرتی کرو، ہمارے لیکچرر بھرتی کرو۔ تو وہ جو بھرتی کرتے ہیں وہ سفارشوں پہ آگے ان کی جگہ ہوتی نہیں ہے، تنخواہیں ہوتی نہیں ہیں، تو ان کو بھرتی کر کر کے جو ہے ان کو لایا جا رہا ہے، اور جو لوگ میرٹ پہ آتے ہیں ان کو ہٹایا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ ابھی ہم ایک یونیورسٹیوں کے ساتھ ساتھ اگر دوسری طرف چلے جائیں تو دوسری بھی یہی حال ہے۔ ابھی ٹی ایم اے کے جو ٹی ایم اوز لگائے جا رہے ہیں، بہت سارے ٹی ایم اوز جو ہیں وہ ہمارے منسٹر صاحبان کی اس پہ سفارش پہ اور پیسوں کے بل بوتے پہ لگتے ہیں۔ اسی طرح جو ایکسین صاحبان ہیں سی این ڈبلیو میں پورے صوبے میں، وہ اسی طرح لگ رہے ہیں، پبلک ہیلتھ کے اسی طرح لگ رہے ہیں، اور جو افسر کام کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی کام کرنے نہیں دیا جاتا۔ جو پولیس کا ڈی پی او کام کرنا چاہتا ہے اس کو ہٹا دیا جاتا ہے، وہ راتوں رات اس کے آرڈر جاری ہو جاتے ہیں۔ جو ڈی آئی جی کام کرنا چاہتا ہے اس کو راتوں رات ہٹا دیا جاتا ہے۔ ابھی ایک میں چھوٹی سی مثال دے دوں معذرت کے ساتھ، سوابی میں جو ڈی پی او کا چکر بنا ہوا ہے، ایک طرف ترکئی صاحب ہیں، دوسری طرف ہمارے محترم اسپیکر قومی اسمبلی صاحب ہیں، ان کا ایک آپس میں بڑی کھینچا تانی ڈی پی او پہ لگی ہوئی ہے۔ تو اس طرح کے بڑے پورے صوبے میں ایسے واقعات ہیں۔ ہمارے صوبے کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ جو اٹانومس باڈیاں بنائی گئی تھی، جو بورڈ آف گورنر بنائے گئے تھے بڑے اسپتالوں کے، ان بورڈ آف گورنرز کو جو اختیارات دیے گئے تھے ان کے وہ ثمرات حاصل نہیں ہو سکے جو حاصل ہونے چاہیے تھے، جن کو عوام کو ریلیف دینا چاہیے تھا۔ عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل سکا۔ آج ہمارے جو ٹیچنگ اسپتال میں وہاں پر مریض رول رہے ہیں، ان پہ وہاں پر بہت ساری جو اکوپمنٹ ہے وہ خراب پڑا ہے، اور ڈاکٹروں کی آپس میں لڑائیاں ہیں، آئے روز لڑائیاں، ہڑتال، جھگڑے، اور جو بورڈ آف گورنرز کے چیئرمین یا ممبران ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھے یا بیرون ملک بیٹھے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر ان کا کوئی اجلاس بھی ہوتا ہے وہ اسلام آباد کے ایک بڑے اچھے ہوٹل میں ہوتا ہے، یا پھر آن لائن جو ہے وہ کانفرنس کے ذریعے جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ تو ان کو کوئی وہ دلچسپی نہیں ہے، وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جبکہ عوام رول رہی ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ کورونا کی پوزیشن میں دیکھ لیں، پشاور کے جو بڑے اسپتال میں وہاں پر کتنی اموات ہوئی ہیں، جو ہمارے ہاں ہیں وہاں پر کتنی اموات ہوئی ہیں۔ ابھی ہمارا حیوب ٹیچنگ اسپتال جو ہے اس میں فنڈز کی یہ پوزیشن ہے کہ جو فنڈز ان کے کوئی 5 سال 7 سال پہلے کے تھے آج بھی وہی ہیں۔ یہاں پر ایم آر آئی جو مشین ہے کتنے عرصے سے خراب ہے، اسی طرح دیگر مشینیں خراب ہیں۔ ہمارا ڈینٹل کالج جو ایک عرصے سے بن رہا تھا وہ اس کی جوں کا توں ہے۔ یہاں پر ایک ہاؤسنگ کالونی تھی وہ بھی اسی کی جوں کی توں ہے، اور جو سینئر ڈاکٹرز ہیں ان کو عہدوں پہ لایا نہیں جاتا، جو جونیئرز ہیں ان کو نوازا جا رہا ہے، اور جو لوگ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نیچے والے نہیں مان رہے، جو اوپر والے ہیں وہ اپنی مرضی کر رہے ہیں۔ پورے ملک میں جو ہے افسران کی بھی کھینچا تانی ہے، جو اہل لوگ ہوتے ہیں ان کو فوراً ہٹا دیا جاتا ہے، اور جو وزیر اعظم صاحب کے دائیں بائیں بیوروکریسی کے چند اور جو بڑے سیاستدان بیٹھے ہیں وہ اپنے لوگوں کو وہاں پر تعینات کرا رہے ہیں۔ تو یہ پوزیشن ہے اس ملک کی۔ اب کردار یہاں پر ادا کرنے کا وقت ہے، تو کردار اپوزیشن کو ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن اپوزیشن اپنی کرپشن بچانے میں لگی ہوئی ہے۔ وہ دن رات کہتی ہے کہ ہمیں چھوڑو، باقی جو مرضی ہو جائے۔ وہ کسی مہنگائی کے ایشو پہ اکٹھے نہیں ہو رہے، ادارے تباہ رہے ہیں اس پہ ایشو پہ اکٹھے نہیں ہو رہے، تو اپوزیشن بھی وہ رول ادا نہیں کر رہی۔ اس وقت اگر کوئی اپوزیشن کا صحیح رول ادا کر رہا ہے تو وہ پاکستان کا میڈیا کر رہا ہے۔ میڈیا بھرپور طریقے سے اپوزیشن کا رول ادا کر رہا ہے، اور اسی وجہ سے میڈیا کو کچلا جا رہا ہے۔ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے زیادہ جو میڈیا کو کچلا گیا ہے وہ یہ 2.5 سالوں میں کچلا گیا ہے۔ اس سے پہلے کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں
47 سے لے کر 2018 تک اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اداروں میں ڈاؤن سائزنگ انہی کی پالیسیوں کی وجہ سے کی گئی ہے. لوگوں کو نکال دیا گیا ہے, پی ٹی وی سے نکال گیا ہے, ریڈیو پاکستان سے نکال دیا گیا ہے, پرائیویٹ جو چینلز ہیں ان سے نکال دیا گیا ہے, ایڈورٹائزمنٹ کے جو بجٹ تھے اس پہ کٹ لگا دیا گیا ہے, جو ریجنل میڈیا ہے اس کو بند کیا جا رہا ہے, اس لیے کہ ریجنل میڈیا بہت پاورفل ہو گیا تھا اور وہ بیوروکریسی کی, وہ اسٹیبلشمنٹ کی جو ہے گرپ میں نہیں آ رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ اس کو ہی بند کرو. تو دن رات اس پہ لگے ہوئے ہیں. یہ 2.5 سالوں میں ریجنل میڈیا, سب سے زیادہ نقصان ریجنل میڈیا کا ہوا ہے. بہت سارے اخبارات بند ہو گئے ہیں اور مزید بند ہونے کی طرف جا رہے ہیں. تو عوام کو جو ہے سڑکوں پہ نکلنا چاہیے اور اپنے حق کے لیے جب عوام نہیں نکلیں گے تو اسی طرح ہم پہ جو ہے یہ عذاب مسلط رہے گا.